بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج اقبالیات کے مضمون میں ہمارا جو ایک موضوع شامل نصاب ہے وہ ہے اقبال کا تصور شاہین۔ تو اقبال کا شاہین کے ساتھ ایک ان کی فکر، ان کی سوچ اور ان کا ایک مضبوط تصور کے ساتھ مرد کامل کی بہت سی چیزیں، بہت سی خوبیاں، بہت سے خصائص جو ہیں وہ منسلک ہیں۔ تو یہ تصور جو ہے وہ اقبال کی شاعری میں ایک بڑا مضبوط اور بنیادی تصور شمار کیا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے اس پرندے میں ایسی کون سی خصوصیات دیکھیں کہ جس سے انہیں محسوس ہوا کہ یہ ہمارے مرد کامل، مرد مومن کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک مشترک جو خوبیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ انہوں نے جوڑا۔ اور وہ کون سے خصائص ہیں جو کہ شاہین میں پائے جاتے ہیں اور اقبال اپنے مسلمان نوجوان میں دیکھنے کے تمنائی ہیں۔ تو اقبال کا تصور شاہین کا جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اقبال کے ہاں مرد مومن، مرد نوجوان، فرزند کوہستانی، نئی نسل یا مرد کامل کا ایک اور بھی نام ہے اور وہ ہے شاہین۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اقبال نے اپنے کلام میں اپنے مثالی نوجوان کو عموماً شاہین کہہ کر پکارا ہے، اس لیے کہ ایک مثالی نوجوان میں اقبال جس قسم کے اوصاف دیکھنے کے آرزومند ہیں وہ انہیں شاہین میں نظر آتے ہیں۔ اور اقبال اس تشبیہ کو محض شاعرانہ تشبیہ نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پرندے میں جو خصائص پائے جاتے ہیں وہ اسلامی فکر کی خصوصیات سے بہت ملتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اقبال کا یہ تصور جو ہے ان کے فلسفہ سخت کوشی، عمل پیہم، جہد مسلسل اور اس کی ایک رخ ہے، ایک تعبیر ہے اور ایک نیا راستہ ہے۔ تو اقبال جو ایک طرح سے یہ مثالی نوجوان میں شاہین کے اوصاف دیکھنے کے خواہش مند ہیں، وہ کہتے ہیں نوا پہ راہ ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی، کہہ دے۔ تو اقبال کا فلسفہ سخت کوشی دراصل ان کے تصور شاہین کے اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نوجوان میں عمل پیہم، جہد مسلسل اور سخت کوشی کے جو خصائص دیکھنے کے تمنائی تھے وہ شاہین کی بنیادی صفات میں سے ہیں۔ اور اقبال اپنے نوجوان مسلمان میں، مرد کامل میں یہ چیزیں دیکھنے کے کیوں خواہش مند تھے؟ کیونکہ در حقیقت یہ مرد کامل قرآن سے اخذ شدہ ایک تصور ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، یعنی کہ ہم نے جو ہے انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ایک طرح سے یہ عمل پیہم کا جو ایک نظریہ ہے، نظریہ تحرک، یہ بھی قرآن پاک سے ماخوذ ہے۔ قرآن حکیم نے غیر مبہم الفاظ میں اس حقیقت کو عالم انسانیت پر واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی فرد کی ترقی اور سربلندی کا انحصار اس کی سعی و عمل اور محنت و مشقت پر ہے۔ وہ افراد جو اپنی تناء آسانی اور آرام طلبی کو توکل اور قناعت کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا بقول اقبال وہ ایک تقدیر کو بہانہ بناتے ہوئے عمل پیہم، جہد مسلسل اور سخت کوشی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے اقبال کیا کہتے ہیں کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خود خدا فریبی کہ خود فریبی،
عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو انہیں اس قانون الہی کی روشنی میں اپنے انداز فکر و عمل کا احتساب کرنا چاہیے۔ خدائے بزرگ و برتر کا ارشاد ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی اس کا ترجمہ اگر ہم مکمل دیکھیں تو وہ ہے کہ انسان صرف اپنی سعی و محنت کا ثمر پائے گا، اور آخرت میں بھی اس کی جد و جہد کی جزا اسے دکھائی جائے گی، پھر اس کو اس کے نیک اعمال کا پورا معاوضہ عطا کیا جائے گا۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو ہرگز نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے جد و جہد نہ کرے۔ تو ان آیات سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرد کی طرح ملت کے عروج و عظمت کا انحصار بھی عمل پیہم اور جہد مسلسل پر ہی ہے۔ یہ ایک اصول فطرت ہے کہ جب تک کسی قوم میں بذات خود اپنی اصلاح و فلاح کا شعور پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک وہ قوم اپنی فکری اور عملی بے راہ روی اور اپنے فسادات کو دور کر کے فکر و عمل کی صراط مستقیم پر مردانہ وار گامزن نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی نہ تو اس کی حیات اجتماعی میں کوئی انقلاب برپا کرتا ہے اور نہ ہی اسے عظمت و شوکت اور اقتدار و حکومت سے نوازتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ جد و جہد و سخت کوشی کے بغیر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے فضل و کرم سے ان کی حیات اجتماعی میں کوئی تغیر و انقلاب پیدا کر دے گا، یا محض دعاؤں و التجاؤں کے سہارے اپنی گمگشتہ عظمت و شوکت دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اور یہ خیال جو ہے وہ ایک طرح سے محض جنون ہوگا۔ اگر قانون فطرت دعاؤں سے بدل جاتا تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر طائف میں اوباشوں کے پتھر کھانے اور زخمی ہونے اور رزم گاہ بدر و احد اور حنین و تبوک میں باطل سے برسر پیکار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کسی اور کے لیے قانون فطرت میں تبدیلی کیوں کر ہو؟ تو یہی چیز جو ہے وہ اقبال در حقیقت شاہین میں یہ صفات دیکھتے ہیں اور اسے مرد کامل میں دیکھنے کے متمنی ہیں۔ اقبال اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں نے صدیوں سے جو تناسانی، تعطل، بے عملی، یاس و قنوطیت اور کشمکش حیات سے گریز کی روش اختیار کر رکھی ہے، اس کی تلافی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ انہیں عمل پیہم، سخت کوشی اور جہد مسلسل کی طرف مائل کیا جائے۔ دنیا ان کے نزدیک ایک ایسی رزم گاہ ہے جہاں ازل سے خیر و شر اور حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور اس کشمکش میں جرأت و بے باکی اور خود اعتمادی سے حق کے لیے جہاد کرنے والے ہی بالآخر فتح یاب رہیں گے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ، یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ۔ تو اقبال در حقیقت یہ کہتے ہیں کہ جس قوم کے افراد تناساں و تعیش پسند ہوں، رسم گاہ حیات سے گریزاں ہوں اور حالات و حوادث کا مقابلہ کرنے کا عزم اور حوصلہ نہ رکھتے ہوں، اس قوم کا مقدر ہر میدان میں شکست اور غلامی کی زندگی ہے۔ تو اسی لیے وہ اپنی امت مسلمہ، خاص طور پر نوجوان نسل اور نوجوان مسلمان کو جو ہے وہ ایک تحریک دیتے ہیں شاہین کے ایک خاص اصطلاح سے، اس پرندے کے اندر موجود ان خاص فقر کے خصائص اور ایک جد و جہد، سخت کوشی اور آشیاں کی فکر سے آزاد، اور جو ہے خود دست بازو پر اپنے قوت بازو پر یقین رکھنے والا یہ پرندہ، تو یہ تمام اوصاف جو ہیں وہ مسلمان نوجوان میں وہ دیکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں، میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاطوں کی تیزی ادراک، میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی، کہ سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک، نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، تیرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک، مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ، کہ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک۔ تو حقیقت میں ایک طرح سے یہی جرت، یہی انا، یہی خودداری، یہی حریت جو ہے وہ شاہین کے اندر جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو
تو اقبال شاہین کی جو ہے وہ تشبیہ استعمال کرتے ہیں مرد کامل کے لیے، نوجوان مسلمان کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے، بلکہ اس جانور میں اسلامی فخر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اگر بغور جائزہ لیں تو اس میں تمام خصوصیات ہیں جو اسلامی فخر کی خصوصیات، مثلا خوددار و غیرت مند ہے، کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے، آشیاں نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت پسند ہے، تیز نگاہ ہے۔ تو یہ خصائص جو ہیں، یہ خصوصیات شاہین میں ہیں، اور یہی خصوصیات جو ہیں اقبال اپنے مرد نوجوان میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو خصوصیت شاہین میں ہے اور جو کہ ایک نوجوان مسلمان میں، مرد کامل میں پائی جانا ضروری ہے، وہ اقبال کے خیال میں خودداری و غیرت مندی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلہ۔ ٹھیک ہے، یعنی عزت، غیرت جو ہے وہ غیرت مندوں کو ہی عزت اور آبرو کا جو ہے وہ سجتی ہے، اور اسی کے لیے ہی کلہ یعنی اقتدار، شاہی اور عزت و آبرو اسی کے لیے ہی ہے، جو اپنی بلند عزائم پیدا کرتا ہے اپنے اندر۔ پھر جو ہے وہ بے تعلق ہے شاہین، وہ کہیں اپنی مادی مفادات کے لیے جگہ جگہ اپنے شکار کھانے کے لیے اپنی پرواز کو جو ہے وہ نیچی نہیں کرتا، وہ جو ہے وہ ہمیشہ بلند پروازی پہ رہتا ہے، اور وہ آشیاں بنا کر نہیں رہتا، کیونکہ اسے اس چیز سے رغبت ہی نہیں ہے، وہ بلند چٹانوں پر جو ہے وہ اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو گزر اوقات کر لیتا ہے کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ تو اسی کے لیے جو ہے وہ اقبال اسی چیز کو جب وہ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں۔ تو شاہین جو ہے وہ بلند پرواز، ایک اس کی پرواز بلند ہے، اور خلوت پسند ہے، تنہائی میں وقت گزارتا ہے، اور یہ بڑی ایک فخر کی، اسلامی فخر کی ایک خصوصیت ہے۔ تو اس میں اقبال کیسے اس چیز کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو اقبال جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے کس طرح اپنے مسلمان نوجوان میں اس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ و حور کے شاہی شہ لولاک ہے تو۔ تو اقبال پھر شاہین میں جو چیز ایک خصوصیت دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد مومن شاہین کی مانند تسخیرانہ قوت رکھتا ہے، اس کے اندر کائنات کو مسخر کر دینے کی ایک جو ہے وہ اس مرد کامل کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اس عالم رنگ و بو پر قناعت نہ کریں، بلکہ وہ آگے سے آگے ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں، اس کے مصداق وہ آگے سے آگے کی منزلیں جو ہے وہ دیکھے، اور ایک مرد کامل کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک منظر کو اپنی کل سمجھ کر اس پر جو ہے اپنے اس پر ہی پڑاؤ کر لے، یا اس کو اپنے منزل آخری سمجھ لے۔ تو شاہین میں جو ہے یہ صفت ہے، اور یہی صفت جو ہے وہ مرد کامل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ دعا گو ہوتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو اقبال جو ہے تمنائی ہیں اس چیز کو جو شاہین میں دیکھنے کا۔ تو مرد مومن جو ہے وہ شاہین کی مانند تیز نگاہ ہے، نگاہ بھی ہیں، وہ آنے والے مسائل پر نظر رکھتا ہے، وہ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ ریشم کی مانند ہے، اور اپنے دشمن کے لیے سیسہ پگھلائے ہوئی دیوار کی مانند ہے، اس کی تیز نگاہی دشمنوں کو پگھلا کر
ختم کر دیتی ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کی تیز نگاہی اسے آسمان اور افق کے اس پار کی منازل بھی دکھائی دے دیتی ہیں، اور اپنوں کے لیے وہ ریشم کی مانند نرم و نازک، اور جبکہ دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ اور یہی جو ہے وہ شاہین کی صفت ہے کہ وہ اتنا تیز نگاہ اور نگاہ بھی ہیں کہ بہت دور اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کی طرف جھپٹتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے۔ تو اسی طرح مرد کامل اپنے دشمن کو جو ہے اور اپنے آنے والے خطرات سے جو ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور اس کے لیے اپنے جہاد کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھتا ہے، جو کہ ایک مرد کامل کی شان ہے۔ اس کے بعد درس حریت اور تصور شاہین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جو ہیں وہ درس حریت اقبال کی شاعری کا ایک بہت محتمم بالشان موضوع ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آزادی اور اقتدار مسلمانوں کا فطری حق ہے، اس لیے کہ قرآن آیات کے مطابق یہی خلیفۃ اللہ اور خلیفہ فی الارض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور غلامی ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو کسی طرح ممکن نہیں، جس طرح حق اور باطل، خیر اور شر، توحید اور شرک، نیکی اور بدی، اخلاص اور نفاق، محبت اور نفرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح مسلمان اور غلامی کا اجتماع بھی ایک امر محال ہے۔ اقبال کے نزدیک جس دل میں ایمان و یقین ہے، وہاں اغیار کی غلامی اور اطاعت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اغیار کی غلامی اور اطاعت پر رضامند بھی ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ ان کے دل ایمان و یقین سے خالی ہو چکے ہیں۔ تو اقبال مسلمانوں کو غلامی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان صرف رب کائنات کا بندہ اور فرما بردار ہے۔ اس کی یہی بندگی اور فرما برداری اسے کائنات پر فرما روائی عطا کرتی ہے، اور وہ نائب حق بن کر انسان کو انسانیت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ تو اقبال دراصل کہتے ہیں کہ اگر تو اپنی غفلت، شعاری، تساہل پسندی اور بے بصری کی وجہ سے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر بھی دیا گیا ہے، تو اس غلامی کو قبول نہ کر، اپنی خودی کو بیدار اور مستحکم کر، اور پھر عزم بلند اور ایمان و یقین سے غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالو۔ اور تب وہ یہ کہتے ہیں کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلہ، نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک، خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جاہ۔ تو پھر جو ہے ایک طرح سے درس حریت کا وہ کس طرح سبق دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجشق فرمایا کو شاہین سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ تو یہ درس حریت، آزادی اور خلوت پسندی، بلند چٹانوں پر بسیرا کرنا، اور کسی کے آگے اپنے سر نگون نہ کرنا، اور اپنے شکار کے لیے، اپنی شکم پروری کے لیے پرواز کو نیچی کرنا، یہ تمام صفات جو ہیں وہ شاہین کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی صفات کو در حقیقت اسلامی فخر کی ان خصوصیات کو اقبال اپنے مرد مومن میں دیکھنے کے متمنی ہیں، اور اسی لیے وہ حریت اور آزادی، جہد مسلسل اور ایک طرح عمل پہم کی تربیت جو ہے وہ مرد کامل کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے اقبال جو ہے انہیں شاہین کے ساتھ جو ہے تشبیہ دیتے ہیں، اس پرندے کی خصائص کو ان کے اندر پیدا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ شاہین کی خصوصیات اور مرد مومن کی خصوصیات در حقیقت جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہیں، جو کہ بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حقیقت میں جو ہے اقبال اپنے مرد مومن میں ان چیزوں کو دیکھنے کے متمنی تھے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں
کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا۔ اب یہ کیا ہے کہ شاہین کی اصل میں ایک طرح سے اس کی فطرت اور اس کے اندر موجود خصائص کو اقبال کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ شاہین کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ مرد کامل کا ایک سرمایہ ہے۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا۔ نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری نغمائے آشکانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دلبرانہ۔ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ۔ تو ایک طرح سے یہ جو شاہین کی زبان میں اس کی فطرت، اس کے خصائص، اس کی جو بیابانی کی فطرت ہے، خلوت پسندی کی فطرت ہے، اور اس کی جو ہے وہ اپنے شکار کے لیے اپنی پرواز کی جو ہے وہ کوتاہی برداشت نہیں کرتا ہے، اور اپنی زاہدانہ زندگی کی طرف جس طرح باز اشارہ کرتا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اپنے ان خصائص کو بیان کرتا ہے جو اصل میں اسلامی فکر کے تمام خصائص ہیں، اور یہی جو چیزیں ہیں وہ اقبال مرد کامل میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں، اور اسی چیز کو جو ہے اقبال اپنے مرد کامل کی میراث بھی کہتے ہیں۔ تو کہیں اقبال جو ہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور دکھی بھی ہوتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں کہ حقیقت میں یہ تمام خصائص جن کو وہ اپنے مسلمان نوجوان میں دیکھنے کے متمنی ہے، جب وہ دکھائی نہیں دیتے تو وہ اپنے جو ہے وہ دل میں سوز کی کیفیت بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرا مرد کامل نوجوان مسلمان اصل میں وہ صحیح تصویر ہو جائے جو ہمارے ماضی کی تصویر ہے، جو قرآن کی تصویر ہے، جو حدیث کی تصویر تھی، صحابہ اکرام کی تصویر تھی، اور اس چیز کو کبھی تو وہ جو ہے وہ ماضی کی اوراق میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی وہ اسلاف کی روایات کی تصویر کشی کرتے ہیں، کبھی شاہین کی صفات کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے پیغام کو اپنے نوجوانوں کے دلوں میں اتارنا چاہتے تھے۔ تو جب وہ ان چیزوں کو نہیں بھی دیکھتے تھے اپنے لیے تو مسلمانوں کے لیے، تو وہ پریشان اور دکھی بھی ہو جاتے تھے، اور جو ہے اس کے بعد لیکن ہمیشہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ اقبال کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے، تو جو ہے وہ اقبال امت مسلمہ کے ہر فرد کو تلقین کرتے رہے کہ آرام و آسائش کی زندگی کو ترک کر کے سعی پہ ہم اور جہد مسلسل کی زندگی اختیار کرو، اسی لیے کہ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور انسان اپنی تقدیر کا خود خالق ہو جاتا ہے، اور وہ پھر وہ اپنی قسمت خود لکھ سکتا ہے، اور جس کا اقبال جو ہے وہ دکھ اور پریشانی کا اظہار جب کرتے ہیں، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، تو پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی۔ تو وہ اپنے مسلمان نوجوان کو طرح طرح سے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندر صفات پیدا کرو اس شاہین کی، اور اپنے اندر جو ہے وہ غلبہ پانے کی قوت پیدا کرو، اپنے اندر عمل پہم، جہد مسلسل، تحرک کے جذبات کو پیدا کرو، تسخیرانہ قوت کو اجاگر کرو، کائنات کو مسخر کرنے کی طرف آؤ، اور پھر آخر میں وہ پر امید پیغام بھی دیتے ہیں کہ تو اپنی سرنوشت کو اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ تو یہ ہمارے حق میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم خود اپنے قوت بازو پر یقین کرتے ہوئے وہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کریں اور اپنی تقدیر خود لکھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں وسائل دیے، اللہ نے ہمیں اختیارات دیے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے تجربات کے لیے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تو وہ شاہین کی وہ صفات ہیں
اور کیوں اقبال جو ہے وہ شاہین کی ان صفات کو مرد کامل میں جو ہے وہ پایا جانا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے متمنی تھے، خواہش مند تھے. تو وہ صفات میں نے اور وہ ایک اشتراکی کیفیات اور وہ اشتراک اور مشترک چیزیں جو شاہین میں اور مرد کامل میں ہوتی ہیں، یا اسلامی فخر کے وہ تمام خصائص جو اس پرندے میں پائے جاتے ہیں، ان کا جو ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا. تو یقین ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اقبال کے اس تصور شاہین اور مسلمان مرد کامل اور مسلمان نوجوان کے اس اشتراک کی ایک اقبال کے تصورات میں اس تصور کی تفہیم ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.